اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے قومی ترانے سے متعلق۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے قومی ترانے کی معنی اور مفہوم اور تاریخی پس منظر کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قومی ترانے سے متعلق چند غلط فہمیاں اور اس کے جوابات دیں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام معزز سامعین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلیے سامعین شروع کرتے ہیں۔ موضوع قومی ترانہ، چند سوالات اور اس کے جوابات۔ پاکستان کا قومی ترانہ، جو پاک سرزمین بھی کہلاتا ہے، سرکاری طور پر 1954 میں پاکستان کا قومی ترانہ قرار پایا۔ اس کی دھن احمد جی چاگلا نے 1949 میں ترتیب دی، جبکہ ترانے کے بول حفیظ جالندھری نے 1952 میں تخلیق کیے۔ پاک سرزمین شاد باد بڑے جوش اور جذبے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ترانہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے جو ہم اپنے وطن، اپنی پاک سرزمین کو دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس ترانے کے بارے میں چند غلط فہمیاں اور ان کی حقیقت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، غلط فہمی نمبر 1 یہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قومی ترانے کے آخری الفاظ سائے خدائے ذوالجلال کفریہ کلمات تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہیں ترانے کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے سایہ کا ادراک تو لازم نہیں آتا؟ نمبر 2، عقائد کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سایہ کا تصور کیسا ہے؟ معزز سامعین، سائے کا لفظ اردو اور فارسی زبان میں مستعمل ایک معروف و مشہور لفظ ہے۔ لغت میں سائے کے کئی معنی آتی ہیں: پرچائی، پرتو، پناہ، حفاظت، حمایت وغیرہ۔ حدیث مبارک میں بھی سائے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں بعض محدثین نے اللہ تعالیٰ کے سائے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت مراد لیا ہے۔ مذکورہ تفصیل کی روح سے پاکستان کے قومی ترانے کے الفاظ سایہ خدائے ذوالجلال کفریہ کلمات نہیں ہیں بلکہ دعائیہ کلمات ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ مملکت پاکستان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ لہٰذا اس جملے کو کفریہ سمجھنا غلط ہے اور اس جملے سے اللہ تعالیٰ کے سایہ کا ادراک بھی لازم نہیں آتا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات مجسم نہیں ہے، باری تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کی ذات ہر اس چیز سے بھی پاک ہے جس کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی سایہ بمعنی پرچائی تصور یا ثابت کرنا تو موجب کفر ہے۔ البتہ سایہ کا وہ معنی جو پہلے جز میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مراد لینا بلا شبہ درست ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ 1، امام عادل، وہ جوان جس کی نشوونما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر ملتے اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جس کو کسی جاہ و جمال والی عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگ گئی۔ معزز سامعین، غلط فہمی نمبر 2 یہ ہے۔
پاکستان کے نام اور ترانے میں لفظ پاک سرزمین آتا ہے اور پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی سرزمین، اور مولانا آزاد نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ترانے اور نام کی اصطلاح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے کچھ حصے پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی زمین کیسے پاک ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے نام میں اور پاک سرزمین کہنے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کا نام اور ترانہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں؟ جواب: واضح رہے کہ پاک کا لفظ استعمال کے لحاظ سے متعدد معنی میں مستعمل ہے، جیسے آزاد، پارسا، پاکیزہ، حلال، خالص، دیانت دار، طاہر، نیک وغیرہ۔ ایڈوانس اردو لغت میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، بس ان متعدد معنی میں سے کسی ایک معنی کا تعین سیاق و سباق یعنی کسی تناظر میں لفظ پاک مستعمل ہے سے کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، مثلا اگر نجس و پلید کے مقابل میں لفظ پاک مستعمل ہو تو اس کے معنی طاہرہ و پاکیزہ کے لیے لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر حرام کے مقابل میں پاک بولا جائے تو اس کے معنی حلال کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر بند کے مقابل میں پاک مستعمل ہو تو اس کے معنی آزاد کے ہوتے ہیں۔ پس پاکستان کا مطلب ہوگا ہند کے تسلط سے آزاد ریاست۔ سورۃ مسئولہ میں قومی ترانہ میں موجود کلمات پاک سرزمین شاد باد دعائیہ جملہ ہیں، جس کے معنی ہے اے اللہ، بن کے ہند کے تسلط سے پاک ریاست یعنی پاکستان کو سرسبز و آباد رکھ۔ پس پاکستان کے نام اور قومی ترانہ میں موجود مذکورہ جملہ کو قرآن و حدیث کے منافی سمجھنا درست نہیں۔ غلط فہمی نمبر 3۔ پاکستان کا قومی ترانہ افسانہ اور حقیقت۔ پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، خون کو گرما دینے والی دبنگ دھن اور دل کی گہرائیوں کو چھو لینے والی شاعری کا ایک خوبصورت مرقع ہے۔ ایک افسانوی روایت کی تردید ضروری ہے جس کا آج کل سوشل میڈیا پر چرچا ہے، اور در حقیقت اس نے مجھے یہ مضمون لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس روایت کے مطابق حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام پاکستان سے قبل 9 اگست 1947 کو اپنے دوست جگن ناتھ آزاد کو بطور خاص بلایا اور کہا کہ 14 اگست سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ لکھ کر دو، جسے 14 اگست کو ریڈیو پاکستان پر بجایا جائے گا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جگن ناتھ آزاد نے ایک ترانہ لکھ کر قائد اعظم کو پیش کر دیا۔ یہ ترانہ کچھ یوں ہے: اے سرزمین پاک، تیرے ذرے تیرے ہے آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، تندی ہاں صدا پہ ہے غالب تیرا سواک، دامن وہ سل گیا ہے جو تا مدتوں سے چاک، اے سرزمین پاک۔ اب اپنے عزم کو ہے نیا راستہ پسند، اپنا وطن ہے آج زمانے میں سربلند، پہنچا سکے گا اس کو نہ کوئی بھی اب گزند، اپنا علم ہے چاند ستاروں سے بھی بلند، اب ہم کو دیکھتے ہیں اتارد ہو یا سماک، اے سرزمین پاک۔ اترا ہے امتحان میں وطن آج کامیاب، اب حریت کی زلف نہیں محو پیچ و تاب، دولت ہے اپنے ملک کی بے حد و بے حساب، ہوں گے ہم اپنے ملک کی دولت سے فیضیاب، مغرب سے ہم کو خوف نہ مشرق سے ہم کو باک، اے سرزمین پاک۔ اپنے وطن کا آج بدلنے لگا نظام، اپنے وطن میں آج نہیں ہے کوئی غلام، اپنا وطن ہے راہ ترقی پہ تیز گام، آزاد با مراد جوا بخت شاد کام، اب عطر بیز ہیں جو ہوائیں تھی زہرناک، اے سرزمین پاک۔ ذرے تیرے ہے آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے تیرے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، اے سرزمین پاک۔ معزز سامعین، 14-15 اگست کی رات ریڈیو پاکستان پر یہ ترانہ بجایا گیا اور پھر اس کے بعد 18 ماہ تک پاکستان میں ہر جگہ بجتا رہا، لیکن پھر اسے اس بنا پر ترک کر دیا گیا کہ وہ ایک ہندو کا لکھا ہوا ترانہ تھا۔ معزز سامعین، برسوں قبل جب یہ خود ساختہ روایت سامنے آئی اور بار بار دہرائی گئی تو پاکستان کے نامور مورخ اور محقق ڈاکٹر صفدر محمود نے، جو تحریک پاکستان اور قائد اعظم پر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک قومی ذمہ داری اور چیلنج سمجھتے ہوئے اس روایت کی تصدیق یا تردید کا بیڑا اٹھایا۔
اس تحقیق کے لیے وہ حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیو گئے، موضوع سے متعلق ایک کاغذ دیکھا اور پڑھا۔ قائد اعظم کی 7 اگست 1947 کو کراچی آمد سے لے کر 15 اگست 1947 تک ایک لمحہ کی مصروفیت کا ریکارڈ دیکھا۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے سے لے کر 25 اپریل 1948 تک قائد اعظم سے ملنے والوں کی مصدقہ فہرست دیکھی۔ قائد اعظم کے ان دنوں کے ADC جناب عطا ربانی، جو قائد اعظم کی تمام مصروفیات اور ملاقاتوں کا اہتمام کرتے تھے، سے ملاقات کر کے جگن ناتھ آزاد کے ساتھ قائد کی کسی ملاقات کے بارے میں دریافت کیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد ریڈیو پاکستان کی 14 اگست 1947 سے لے کر بہت بعد تک کی ایک منٹ کی ٹرانسمیشن کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس وقت کے ریڈیو پاکستان سے وابستہ افسران سے ملاقاتیں کر کے اس بارے میں دریافت کیا۔ مختلف مورخین اور مضمون نگاروں کی کتابوں سے اس زمانے کے واقعات و معاملات کی تفصیل پڑھی اور اس دور کے اخبارات اور درسی کتب کو کھنگالا۔ ان کی اس تمام تحقیق کا نچوڑ یہ تھا کہ جگن ناتھ آزاد نامی کسی شخص کا کسی بھی وقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی قائد اعظم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، ملاقات یا گفتگو ثابت نہیں، یہاں تک کہ جگن ناتھ آزاد کا قائد اعظم کی اندرونی خانہ یا بیرونی خانہ کسی سرکاری یا نجی میٹنگ، محفل یا مجلس میں محض موجود ہونا بھی نہیں پایا گیا، اور نہ ہی اس کے کسی گیت کو ریڈیو پاکستان سے کبھی قومی ترانے کی حیثیت سے پڑھا، گایا یا بجایا گیا۔ جگن ناتھ آزاد کون تھے؟ معزز سامعین، آئیے ان کی تھوڑی سی تعریف پڑھتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد معروف شاعر تلوک چند محروم کا بیٹا تھا۔ میاں والی میں پیدا ہوا۔ گورڈن کالج راولپنڈی سے BA اور پنجاب یونیورسٹی سے MA فارسی کیا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ قطعی طور پر ایک غیر معروف شخص اور ایک پاکستان مخالف اخبار جے ہند کے ساتھ منسلک تھا۔ اس وقت اس کی عمر 29 سال جبکہ قائد اعظم کی عمر 71 سال تھی۔ قائد اعظم ممبئی میں جبکہ جگن ناتھ آزاد لاہور میں رہتا تھا۔ ان حقائق کی پیش نظر ان دونوں کی دوستی تو کجا تعارف تک نظر نہیں آتا۔ جگن ناتھ آزاد قیام پاکستان کے 1 ماہ بعد ستمبر 1947 میں اپنے دوست اور اس کی عمر بھر کی جدوجہد اور خوابوں کی تعبیر پاکستان اور پاکستان کے لیے اپنا لکھا ہوا قومی ترانہ، جو اس افسانے کے مطابق پاکستان میں ہر جگہ بج رہا تھا، چھوڑ کر ہندوستان ہجرت کر گیا۔ تاہم بعد ازاں وہ وقتاً فوقتاً پاکستان آتا جاتا رہا ہے۔ بے شک اس کا لکھا ہوا ایک نیلی نغمہ ریکارڈ پر موجود ہے، جس سے اس کی پاکستان سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔